لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کے طفیل مالک الملک نے یہ کرم نوازی فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن حکیم میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعونی فاستجب لکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان گرامی، جو بھی محافل ہو، اس کا کچھ بھی نام ہو، خواہ وہ جمعرات کی محفل ہو، 11ویں شریف کی محفل ہو، تو سالانہ عرس مبارک ہو یا عید میلاد النبی کی محفل ہو، یہ جتنی بھی محافل انعقاد کی جاتی ہیں ان کے پیچھے مقصد صرف ایک ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ اجتماعی دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا۔ جتنا بڑا اجتماع ہوگا اتنی زیادہ قبولیت ہوگی۔ تمام اس کائنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا اور ہر چیز کی ایک تقدیر اور مقرر کر دیا، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹ دی ہے کہ اگر تم دعا کرو گے تو میں تمہاری تقدیر کو بھی بدل دوں گا۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاتون تھی جس کی اولاد نہیں تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کوئی ٹور پر جا رہے تھے تو وہ خاتون ان کو راستے میں ملی۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ یا موسیٰ کلیم اللہ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہیں فرمایا کہ میں کوئی ٹور پر جا رہا ہوں اللہ سے ملاقات کے لیے۔ اس نے کہا، جی بھلا آپ کی اللہ سے ملاقات ہو تو میرے بارے میں پوچھنا کہ میرے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں۔ تو جب تشریف لے گئے کوئی ٹور پر تو انہوں نے مائی کا سوال پیش کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ سامنے کر دی، کہا کہ موسیٰ پڑھ لو تم خود، میں نے روز اول سے اس کی قسمت میں اولاد لکھی ہی نہیں۔ تو واپس آ رہے تھے تو راستے میں وہ خاتون منتظر تھی کہ پتہ نہیں کیا جواب لے کے آتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مائی، میں نے لوح محفوظ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، روز اول سے ہی تیرے نصیب میں اللہ نے لکھی ہے۔ اس نے کہا، چلو اللہ کی مرضی، بادشاہ ہے جو چاہے سو کرے۔ کچھ عرصہ گزرا، 2000 سال، پھر اسی راستے سے موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ اسی مائی کے آنگن میں 2 بچے کھیل رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا، مائی یہ بچے کس کے ہیں؟ اس نے کہا، یہ میرے ہیں۔ اس نے کہا، تمہارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے تو خود محفوظ میں دیکھا ہے کہ تو وہاں پر تو تیری قسمت میں اللہ نے لکھا ہی نہیں۔ اس نے کہا، میں اور کچھ نہیں جانتی، ایک اللہ کا بندہ، ایک فقیر، ایک درویش اللہ والا آیا تھا، تو اس نے کہا، مائی میں بھوکا ہوا، کھانا کھلا۔ تو میں نے 2 پراٹھے پکائے، اس کے سامنے رکھے، اس نے کھائے، کہا تو اٹھا۔ اس نے کہا، مانگو مائی، کیا مانگتی؟ اس نے کہا، اے اللہ کے درویش، اللہ کے فقیر، میں کیا مانگوں تجھ سے؟ جو مجھے چاہیے وہ میرے نصیب ہی ملی۔ اس نے کیا چاہتی ہو تم؟ سر میں ان کا لکھنے وکھنے کو، نصیب کو چھوڑو، تم بولو کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میری اولاد نہیں ہے، میری اولاد ہے۔ انہوں نے پوچھا، کتنے پراٹھے کھلائے تھے مجھے؟ جی 2، جاؤ 2 بیٹے ہو۔ تو اس کی فقیر کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے 2 بیٹے عطا فرمائے، کیونکہ اگر لوح محفوظ میں بھی کوئی چیز تبدیلی کر سکتی ہے تو وہ فقیر کی دعا ہے، یا وہ اجتماعی دعا۔ اس میں بھی کئی فقراء بیٹھے ہوتے ہیں جو جن کے آپ پہچان نہیں سکتے، وہ خفیہ لوگ ہوتے ہیں، ان کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، باطن کچھ اور ہوتا ہے، دیکھنے میں وہ کچھ اور ہوتے ہیں، سمجھنے میں کچھ اور ہوتے ہیں۔ اسی لیے جہاں 40 آدمی مل کر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، ان 40 بندوں میں ایک اللہ تعالیٰ کا محبوب اور مقبول بندہ ہوتا ہے۔ اور جب وہ دعا ہم کرتے ہیں تو اس وقت وہ بھی سب کے ساتھ کہتا ہے آمین۔ تو آمین کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ اس دعا کو قبول فرما۔ تو دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ بھی کہہ دیتا ہے آمین، تو اللہ تعالیٰ اس اپنے محبوب بندے کی درخواست کو، اس کی آمین کو وہ رد نہیں کرتا،
تو اس کا کیا جاتا ہے تو کہتا ہے کون ہو جا کوئی یقون بس ہو جاتی ہے، اس کے تو امر کی دیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا امر یہ سب سے بڑی چیز ہے، یہ امر، یہ لفظ یاد رکھنا، امر ہے۔ جس نے اس امر کو تسلیم کر لیا وہ پار ہو گیا، اور جس نے امر کو نہ مانا تو وہ راندہ از درگاہ ہوگا۔ جیسے شیطان کو کہا گیا نا، امر تھا، فرشتوں کو بھی کہا ہے کہ اس آدم کو سجدہ کرے، سب نے کیا، لیکن شیطان مردود نے سجدہ نہیں کیا، اسے امر نہیں مانا۔ امر مانا حکم، امر نہیں مانا، حکم نہیں مانا، تو وہ راندہ از درگاہ ہو گیا، شیطان ہو گیا، رجیم ہو گیا، لعین ہو گیا۔ اس کی وہ کروڑوں سال کی اس کی عبادت اور سب رائگان چلی گئی، امر نہ ماننا۔ تو ہمارے لیے، آدم کے لیے، اور بنی آدم نسل جو آدم ہے اس کے لیے چھوٹ اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اگر تم سے کچھ بھی غلطی سرزد ہو جائے تو میرے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، جس وقت تم توبہ کرو گے میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، اگر وہ زمین سے لے کر آسمان تک ہوں، عرش تک کے ہوئے ہوں، بہت گناہ ہو تو تم ایک دفعہ استغفر اللہ کہو گے تو میں تمہیں بخش دوں گا۔ تو نبی پاک، اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، کیوں؟ اسی واسطے کہ جب حضور تشریف لائے تو اس وقت اس کفار تھے، بت پرست تھے، مشرک تھے، شرابی، کبابی، طرح طرح کی ان کے اندر برائیاں موجود تھیں۔ اس وقت اگر کوئی 80 سال کا بھی کوئی بندہ ہے جس نے 80 سال زندگی اس کی بت پرستی میں اور شرک میں گزری ہے، تو جب حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گیا اور اسلام اس نے قبول کر لیا، ایمان لے آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے۔ اگر اس کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد، کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد اس کی روح بھی اگر پرواز کر جائے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو چکے ہیں اور وہ جنتی بن چکا ہے، وہ جنتی بن چکا ہے۔ اسی لیے حضور کو اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ یہ میرا محبوب رحمت اللہ علیہ ہے، اگر اس ان گناہوں کو، اس شرک کو اگر کوئی چیز پاک کر سکتی ہے تو میرا محبوب کر سکتا ہے۔ جو اس پر ایمان لے آئے گا، جو اس کی غلامی اختیار کر لے جائے، جو اس کے قدموں میں بیٹھ جائے گا، میں اس کی ساری زندگی غلام آپ کر تو اس کو میں جنت میں داخل کروں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی کلام قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کرا ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں غلامی نصیب ہو۔ تو جن لوگوں نے حضور پاک کی غلامی نصیب، جن لوگوں نے غلامی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں کا کہاں پہنچا دیا۔ اور آج یہ جمعے کے دن بھی اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہیں، حضور کے جو غلام ہیں، ان کے نام تو یہ علماء کرام خطبوں میں پڑھتے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق کا، سیدنا عمر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہتے صحابہ کرام تھے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا آنا یہاں قبول کرے، جو آپ دل میں تمنا آرزو لے کے اس کو بھی اللہ پاک آرزو کو، تمنا کو پورا کرے۔ یہ 24واں سالانہ عرس مبارک ہو رہا ہے، ہمیشہ کی طرح جیسے گزشتہ سالوں میں آپ تشریف لا کریں، اپنے تمام دوست و احباب کے ساتھ اس بڑے اجتماع میں شرکت کریں اور اس میں دعا ہوگی، ہزاروں کے ساتھ مخلوق ہوگی۔ جب سب آمین کہیں گے تو ہو سکتا ہے اس میں آپ کا بھی بیڑا پار ہوگا۔ تو تمام اپنے دوست احباب کو لے کر اس مبارک کے تینوں دن، جمعے کو بھی آنا ہے، جمعے کو آغاز ہوگا صبح 10 بجے ہمیشہ کی طرح، اور اس کے بعد مزاروں کا غسل مبارک ہوگا اور چادر پوشی وغیرہ ہوگی، دعا ہوگی، افتتاح ہوگا، پھر چلے جائیں گے جمعہ پڑھ کے، اس کے بعد آئیں گے پھر شام کی محفل ہوگی، ختم شریف ہوگا۔ اسی طرح سے یہ ابھی جیسے محفل ہوئی ہے، ذکر فکر کی محفل ہوگی، دعا ہوگی۔ پھر ہفتے کو بھی سلسلہ جاری رہے گا، ہفتے کی شام کو پھر بڑی محفل ہوگی، رات کو یہ نعت خوان حضرات تشریف لائیں گے، علماء اکرام تشریف لائیں گے، لنگر ہوگا۔ صبح 10 بجے پھر بڑی محفل مجلس، اتوار کے دن صبح 10 بجے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو جب زور کی اذان ہوگی تو صبح دعا ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا پتہ وہ اگلے سال ہم ہوں نہ ہوں، کون ہو کون نہ ہو، اس لیے جو بھی موقع ملے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، جو بھی موقع ملے۔ تو ایک شخص تھا، وہ
یہ باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ان کی محفل میں وہ حاضر تھا، لیکن اس کے پاس کوئی ایسا عمل نہیں تھا، کوئی خاص عمل نہیں تھا جس کے بلبوتے پر جس کے ذریعے سے اس کی بخشش ہوتی، لیکن وہ بخشا گیا۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے اس کی بخشش ہے، اس نے نہ کبھی نماز پڑھی ہے نہ کبھی روزہ رکھا ہے، کوئی اچھا کام اس نے کیا نہیں۔ اس نے کہا کہ بس ایک اللہ کے ولی تھے باجزید بستامی، ان کی دعا میں یہ بندہ شامل تھا، اس دعا کے صدقے میں اس کو معاف کر دیا۔ تو وہ جب ایسے اجتماع میں بیٹھ کے آپ دعا کریں گے شاید اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرما دے، اللہ رحمت کر دے، زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دے، درجات کی بلندی عطا فرما دے۔ دعا کرتے تمام حضرات اپنی اپنی نیک تمنائیں چرن نیاز بلند کرتے ہیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔